بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے احکام، اس کے فضائل کے متعلق بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کے مصارف کون کون حضرات ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 8 مصارف اس کے بیان کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے جو صدقات دیے جائیں گے، سب سے پہلا مصرف ہے فقراء۔ فقراء حضرات سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جن کے پاس کچھ مال ہو لیکن نصاب کے برابر مال نہ ہو، تو ایسے حضرات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مساکین۔ مساکین ایسے حضرات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس بالکل ہی مال نہ ہو، تو جن کے پاس کچھ مال نہ ہو، کھانے پینے کے لیے، کپڑوں وغیرہ کے لیے بھی دوسروں سے سوال کرتے ہیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں، تو ایسے حضرات کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہے والعاملین علیہا، یعنی وہ حضرات جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک نظام چلا آ رہا ہے، یعنی مدارس کی طرف سے یا مکاتب کی طرف سے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ لوگوں سے وصول کر کے مدرسوں میں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہے والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی تالیف قلوب، یعنی اسلام کے لیے کسی کا دل لبھانا مقصود ہو، تو ایسے حضرات کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ مصرف چونکہ تعلیمات کچھ زیادہ عام ہو گئی، دین اور شریعت سب میں عام ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، اس وجہ سے یہ مصرف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے وفی الرقاب، یعنی کسی کی گردن چھڑانا مقصود ہو، کسی کو غلامی سے آزاد کرانا مقصود ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ والغارمین، غارمین سے مراد ہیں مقروض حضرات، جو اتنے قرض دار ہیں کہ ان کو مال دینے کے بعد بھی نصاب تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسے قرض دار لوگوں کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر ہے وفی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے راستے میں لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وابن السبیل، یعنی جو مسافرین حضرات ہیں، جو راستے میں چلنے والے حضرات ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ تو یہ 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جن کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہے، جن کے میں زکوٰۃ دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کون کون حضرات ہیں؟ دیکھیے، غور فرمائیے گا، میں آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل ان کو ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے اپنی کتاب المسائل کے اندر ایسے 10 لوگ ذکر کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کے بارے میں دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر ہے باپ، دادا، پردادا، نانی، پرنانی، اسی طریقے سے نانا، پرنانا، تو ان لوگوں کو بالکل زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہیں لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے، اسی طرح پوتیاں، نواسیاں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ یہ جو لڑکے، لڑکیاں، نواسے، نواسیاں یا دادا، دادی، نانا، نانی، یہ خود کے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے رشتہ دار ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی اور کے دادا نانی کو بھی نہیں دے سکتے، اس کو دے سکتے ہیں، لیکن جو خود کے، مثلا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اب میرے دادا، نانا یا اسی طریقے سے نواسے، نواسی، لڑکے، لڑکیاں، ان کو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن دوسرے شخص کو دے سکتا ہوں۔ جو تیسرے نمبر پر ہے بیوی، شوہر، یعنی اگر بیوی زکوٰۃ دے رہی ہے تو اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر زکوٰۃ دے رہا ہے تو بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ہے غلام، باندی، چونکہ غلام اور باندی کا مال آقا کا مال ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آقا صاحب نصاب ہو، اس لیے ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ 5ویں نمبر پر ہے کافر، کافر اس کا مستحق ہی نہیں، اس لیے کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ 6 نمبر پر ہے صاحب نصاب، مالدار شخص جو خود صاحب نصاب ہے، تو وہ تو چونکہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں، اس لیے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر ہے صاحب نصال، مالدار کے غلام باندی، اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، اس کا غلام ہے یا اس کی باندی ہے، تو ہم اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ غلام اور باندی کا مال چونکہ آقا کا مال ہوتا ہے، ابھی میں نے بتلایا تھا،
تو وہ مال چونکہ ان کے آقا کے پاس جائے گا اور آقا صاحب نصاب ہے، اس لیے ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے 8ویں نمبر پہ ہے مالدار کا چھوٹا بچہ۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے ہم چھوٹے بچے کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ چھوٹے بچے کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب چھوٹے بچے کے پاس مال آتے ہی وہ باپ کے پاس چلا جائے گا، وہ باپ کا مال کہلائے گا، اور چونکہ باپ اس کا پہلے سے ہی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کو اس لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ 9ویں نمبر پر ہے سادات یعنی بنو ہاشم، اسی طریقے سے آل علی، آل عباس، یہ ان لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10ویں نمبر پر ہے بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام باندی، یعنی بنو ہاشم، آل علی، آل عباس، ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ 10 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ یعنی صدقات واجبہ کے استعمال سے منع فرمایا ہے، اسی لیے ہم سادات یعنی بنو ہاشم کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب بنو ہاشم سے کون لوگ مراد ہیں اس کی بھی تفصیل سن لیجیے۔ بنو ہاشم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد مراد ہیں۔ نمبر 2، بنو ہاشم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد مراد ہیں۔ نمبر 3، حضرت جعفر کی اولاد مراد ہیں۔ نمبر 4، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور نمبر 5 پر ہے حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد۔ تو ان لوگوں کی بنو ہاشم سے یہ 5 خاندان مراد ہیں، ان لوگوں کی اولاد میں سے اگر کوئی شخص ہے تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ مسائل یہاں ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مال اگر ہم مسجد میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں اور اس کی ضروریات میں زکوٰۃ کا مال ہم بالکل خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مال سے اگر ہم تجہیز و تکفین کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کا انتقال ہوا، ہم زکوٰۃ کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کرنا چاہتے ہیں تو بالکل نہیں کر سکتے، براہ راست نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر ہم ایسا کریں کہ کسی کو مالک بنا دیں اس زکوٰۃ کا، پھر وہ مالک بننے کے بعد اس پر خرچ کرے یعنی تجہیز و تکفین کرے تو یہ صورت جائز ہوگی اور اس صورت کو اپنا سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی صاحب نصاب بذات خود براہ راست تجہیز و تکفین میں خرچ کر رہا ہے زکوٰۃ کے مال کو تو اس کی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے، لیکن بالواسطہ یعنی کسی آدمی کو، کسی غریب کو مالک بنا کر کے خرچ کرا سکتا ہے۔